اسلام آباد کی ہم بات کرتے تھے کل، وہاں پر جو ہم نے ہیوی رین فال کے مناظر دیکھے اور جس طریقے سے وہاں پر اربن فلڈنگ کے مناظر دیکھے، تباہ کن موسلادھار بارش سے شہر کے متعدد علاقے ڈوب گئے۔ G8 G9 G11 H8 کے رہائشی علاقے اور تجارتی مراکز تالاب کا منظر پیشکش کرنے لگے۔ آپ مجھے بتائیں صدف، کبھی آپ نے ویسے ابھی تک اپنے پورے کریئر میں سنا کہ G7 G8 میں سیلاب آ گیا؟ اچھا، میں نے اسلام آباد میں ہمیشہ یہ سوچا کہ بھئی وہاں تو بارش ہوتی ہے اور پھر پانی تھوڑے دیر بعد نظر ہی نہیں آتا، تو مسلسل یہی سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں پر جو موسلادھار بارش ہو رہی ہے، ہم نے پچھلے دنوں بھی یہی صورتحال دیکھی۔ اب یہ جو بارش تھی جس کا سائم آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، 2 گھنٹے تک یہ جاری رہی، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسلام آباد والے اس سے بہت فیملیئر ہیں، لیکن یہ جو بارش تھی اس نے 12 کہو، چک شہزاد کی گلیاں، شاہراہیں وہ تالاب بنا دی ہیں۔ اسی طریقے سے موسلادھار بارش سے جو راول پنڈی کا نالہ لئی ہے، جس کے بارے میں ہم ہمیشہ ہی سنتے ہیں جب بھی مانسون سیزن ہوتا ہے کہ یہاں پر پانی کی سطح بلند ہو گئی، مگر اس دفعہ یہ 15 فٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اب محکمہ موسمیات کیا بتا رہا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے جی کہ سب سے زیادہ بارش سیکٹر H8 میں 99 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، گولرا میں 76، جبکہ نیو کٹاریا میں 63 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اب یہ اسلام آباد کا منظر نہیں لگ رہا، یہ لگ رہا ہے کوئی دور دراز کا ایسا علاقہ جو کہ دریا سے قریب ہے، وہاں پر یہ سچویشن ہے کہ دریا میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا، سیلابی صورتحال ہو گئی، مگر دس از اسلام آباد۔ اور G8 کی جب بات کر رہے تھے آپ، G7 کی، واقعی نہیں سوچا تھا کہ وہ علاقے ڈوب بھی سکتے ہیں۔ 12 کہو کی جب آپ بات کر رہی تھی، وہ 12 کہو کی مین روڈ ہے جہاں بیچ میں ایک نالا ہے اور لیفٹ رائٹ سڑک ہے آنے اور جانے کے لیے، وہ مین سڑک ہے، اور وہ پراپر پوری وہ سڑک جو تھی وہ نالا ایک برابر ہوا تھا۔ زینب علی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے، ان سے بات کریں۔ زینب، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پانی کی نکاسی کر لی گئی ہے اور کل کیا مناظر دیکھنے کو ملے آپ کو؟ جی سین، جیسا صدف نے بھی کہا کہ اسلام آباد کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بارش ہوتی ہے، بالکل سڑکیں جو ہیں ایک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن 1-2 دن بعد جو ہے سب کچھ واپس جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کل جب بارش ہوئی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ اگلے 1 سے 3 گھنٹے میں بارش ہوگی، اور ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ معمول کے مطابق بارش ہوگی، پھر رک جائے گی اور موسم جو ہے تبدیل ہو جائے گا، لیکن بارش اچانک ہوئی اور اتنی تیز ہوئی کہ اسلام آباد کی سڑکیں جو ہیں وہ بالکل، خاص کر G11 G8 بالکل ایک تالاب کا منظر پیش کر رہے تھے، اور جو گاڑیاں جو تھی وہ اس طرح لگ رہی تھی جیسے دریا میں کوئی مچھلیاں تیر رہی ہو، اس طرح کا منظر جو ہے وہ لگ رہا تھا۔ اور G8 کے علاوہ G11 کے علاوہ اور بہت سارے سیکٹرز E11 I11 وہاں پر بھی پانی کی سطح جو تھی کافی حد تک زیادہ ہو گئی تھی، اور یہ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، یہ ایک نارمل سڑکیں تھیں جو اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہاں سے گزرنا جو تھا وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ G10 سیکٹر میں جو نادرا کا ایک آفس ہے، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں پہ کبھی کوئی آفس تھا ہی نہیں، وہ بیسمنٹ میں تھا اور وہ پانی سے بالکل بھر چکا تھا۔ جب بارش رکی تو پانی جو ہے وہ خود ہی اس کی سطح جو ہے کم ہو گئی، لیکن جہاں جہاں پر کم نہیں ہو رہی تھی وہاں پر انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آئی، اور کل ہی بہت سارے سیکٹرز میں سے پانی جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا اور سب چیزیں جو ہیں واپس ٹھیک کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں جو تھا پروگرام میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ کلاؤڈ برسٹ وہ ہوتا ہے جب 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جائے، لیکن کل تقریباً 1.5 گھنٹے میں بارش ہوئی 99 ملی میٹر جو سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی، تو ہم اس کو کلاؤڈ برسٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے قریبی والی صورتحال جو ہے وہ نقصانات کی اگر بات کریں تو نقصان جو ہے کوئی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی، لیکن سنگ جانی نالہ جو ہے ایک اسلام آباد میں، وہاں پر ایک بچہ جو ہے وہ نالے میں ڈوب گیا تھا، جو بعد میں GT روڈ پل کے پاس سے وہ بچہ جو ہے بے ہوشی کی حالت میں ملا، اور بعد میں وہ بچہ جو ہے جان کی بازی ہار گیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے باقی نقصانات ہوئے ہیں، گاڑیاں جو ہیں وہ ڈوبی ہیں، گھروں کے اندر پانی گیا ہے، اور یہ G سیکٹرز میں زیادہ نقصانات دیکھنے کو ملے۔ ٹھیک ہے زینب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں صورتحال بتانے کے لیے، کھلی کہ یہاں پر مزید بہتری ہو جائے جو سچویشن بتا رہی ہیں۔